تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ میں ایک ایسا دفاعی معاہدہ ہوا ہے کہ ایک پہ حملہ تینوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے آلریڈی سعودی عرب کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ موجود ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ. اب اس میں چونکہ تین ہو گئے ہیں تو تینوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اب کچھ لوگ اسپیشلی انڈیا اور ہمارے جو پاکستان کے مخالف ملک ہیں یا کوئی دشمن ملک ہے وہ پروپیگنڈا بھرپور کریں گے اس حوالے سے کہ یہ شاید کوئی نیٹو کے مقابلے میں اسلامک نیٹو بن رہی ہے یا کوئی اسلامک وہ بلاک بن رہا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ معاہدے ایک رات میں نہیں ہوا کرتے، بہت ٹائم لگتا ہے اس پہ، اور اس پہ بھی بہت دیر سے گفتگو ہو رہی تھی. اور پھر فائنلی آج مکہ مکرمہ میں ظاہر ہے اس سے زیادہ اور مقدس مقام مسلمانوں کے لیے کون سا ہو سکتا ہے. پاکستانی پرائم منسٹر شہباز شریف، ولی عہد سعودی عرب MBS محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر طیب رجب اردوان کے درمیان انہوں نے دستخط کیے، اور یہ باقاعدہ معاہدے کی صورت میں. اب لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس معاہدے کے بعد جو پہلے معاہدے تھے، جو بائی لیٹرل معاہدے تھے، وہ کیا ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. وہ معاہدے اپنی جگہ موجود رہیں گے. وہ ظاہر ہے بائی لیٹرل اور یہ ٹرائی لیٹرل سمجھ لیں آپ جو ہو گیا. ترکیہ بہت دیر سے اس کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ مشرق وسطیٰ کے جو حالات ہیں وہاں سٹیبلٹی آنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ وہ ڈفرینسز اتنے زیادہ وہ آبویسلی اس خطے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. ترکیہ ظاہر ہے اگر آپ اس دور میں چلے جائیں خلافت عثمانیہ کے دور میں، تو تب سے سعودی عرب ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس کے ساتھ تعلقات، اور ہمارا اسپیشل رشتہ رہا ہے ہمیشہ ترکیہ سے بھی. اور ترکیہ میں اگر کسی کی سب سے زیادہ کسی ملک کے شہری کی عزت ہوتی ہے تو وہ پاکستانی ہوتا ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے. جس طرح چائنا میں بھی یہ ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی چینی بھائی بھائی. تو کبھی چینی ہندی بھائی بھائی ہوتے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ 60s کی بات ہے، ارلی 60s کی، 62 کی، اس کے بعد سے یہ چینج ہو گیا. اور یہ معاہدہ اسپیشلی ظاہر ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے. انڈیا آلریڈی بہت دکھی تھا جب پاکستان اور انڈیا کی وہ جو مختصر وار ہوئی تھی، اس دوران جو ترکیہ نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا وہ بڑا اس پہ انڈیا دکھی تھا. ترکیہ کی بہت چینجز آ چکی ہیں. پہلے وہ ظاہر ہے اس کا انحصار ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ اسلحہ امپورٹ کیا کرتا تھا. اب ترکیہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے طیب اردوان اپنے قوم کو، اپنے عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترکیہ اب انٹرنیشنل پلیئر بننے جا رہا ہے. اور پاکستان اسپیشلی انڈیا کے ساتھ جنگ، اور اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان جو ثالثی کا کردار پاکستان نے ادا کیا تھا، اس نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہت بہتر کر دیا. معاہدہ ہوا جب سعودی عرب میں، آپ کو یاد ہے کل ہمارا ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا. پرائم منسٹر ہیں، اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، اور باقی وزراء بھی اس ڈیلیگیشن میں موجود ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ آغاز ہے اس حوالے سے کہ اس خطے کی سٹیبلٹی کے لیے اس خطے کے ممالک میں قریبی روابط ہونے چاہیے، اس طرح کے معاہدے ہونے چاہیے. اور مجھے لگ رہا ہے وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب اور ممالک بھی اس طرح کے معاہدے میں شریک ہوں گے. آپ کو یاد ہے آلریڈی کویت اور پاکستان کے درمیان بھی ایک معاہدہ، خیر اس میں یہ تو الفاظ نہیں ہیں کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا. یہ پیورلی ایک دفاعی معاہدہ ہے، یہ ایگریشن والا معاہدہ نہیں کہ کسی کے خلاف ایگریشن کرنا ہے ان ممالک نے مل کے، یہ صرف دفاع کرنا ہے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے ہر ملک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے، اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرے. تو اس حوالے سے یہ بہت پازیٹیو چیز ہے، اور یقیناً اس کے اثرات اور ثمرات آئیں گے. اور اسپیشلی عرب ممالک کو بھی ایک احساس ہوا یہ حالیہ ایران، اسرائیل اور امریکہ جنگ کے دوران کہ امریکہ نے جو اپنے اڈے وہاں بنائے تھے، وہاں جو اسلحہ لے کے آیا تھا،
اس کا دعویٰ تھا کہ حفاظت کریں گے ہم ان ممالک کی، لیکن الٹا وہ حفاظت ان کی تو نہیں کر سکے، ان کے اپنے فوجی چھپتے پھرے اور انفراسٹرکچر ایران نے وہاں تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ ممالک اثر نو سوچیں کہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے امریکہ جو اتنی دور بیٹھا ہوا ہے اس پہ انحصار کرنے کی بجائے یہاں، اگرچہ پاکستان کا ظاہر ہے وہ مشرق وسطیٰ کا حصہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج اتنا زیادہ بہتر ہو گیا ہوا ہے، اتنا اچھا کھلاڑی پاکستان بن گیا ہوا ہے کہ اب وہ مشرق وسطیٰ میں بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے پاکستان جتنا وہ ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں ہے۔ اور اسی طرح ترکیہ بھی ظاہر ہے اب تھوڑا فرنٹ فٹ پہ کھیل رہا ہے، نکل کے کھیل رہا ہے، اور ایم بی ایس ظاہر محمد بن سلمان ان کا ویژن اس طرح کا ہے کہ وہ فیوچرسٹک اپروچ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایم بی ایس کی بھی ہے۔ تو یہ مبارک ہو، یہ معاہدہ تینوں ملکوں کے عوام کو بھی مبارک ہو، ان کے حکمرانوں کو بھی مبارک ہو، اور آپ سب کو بھی مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔